السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب۔ اچھا، میں اس طرح سے تقلید کا مخالف تو نہیں ہوں، لیکن ہاں کچھ فتاوی جات کے حوالے سے ذہن میں اشکالات ہیں جو ظاہراً حدیث معصوم کے صریحاً خلاف ہیں۔ جس طرح جناب سیستانی اپنے فتاوی میں مور اور شتر مرغ کی حلت کا فتویٰ دیتے ہیں، جبکہ من لا یحضرہ الفقی میں ایسی روایات موجود ہیں جس میں ان دونوں پرندوں کی حرمت کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح ایک بہت مشہور واقعہ مطلب تاریخی تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ برطانوی استعمار کے دوران تمباکو کی حرمت کا ایک فتویٰ دیا گیا تھا، تو اس کو بہت فخریہ طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ استعمار کا راستہ روکنے کے لیے حلت کو حرمت میں بدلا گیا تھا۔ تو اس حوالے سے بتا دیں اور حرام کو حلال کرنے کی، تو کیا یہ چیز اس ضمن میں نہیں آتی؟ جی بالکل، آپ کا سوال ویلڈ ہے۔ دیکھیں، ہمارے پاس جو ہے نا حرام تک اور حلال تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے وہ یہ ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ڈائریکٹ جو ہے وہ پوچھیں، یا امام وقت امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف کے ساتھ ہمارا ڈائریکٹ رابطہ اور ہم ان سے پوچھیں کہ بھئی مور حلال ہے کہ حرام ہے۔ ہمارے پاس کیا روایات اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ ابھی آپ نے فقط ایک بالکل روایت کے ایسے جو ہے وہ ریفرنس جو من لا یضر الفقیہ سے ہے، یہ روایت بھی جو ہے وہ کس حیثیت کی ہے اور اس کو نقل کرنے والا جو کون ہے، ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیٹیل سے جو ہے وہ مقالہ لکھا ہے اور باقی بھی اس تمام تفصیلات جو ہے وہ ذکر کی ہیں۔ آپ بے شک جو ہے وہ چلے جائیں ابو حیدر پہ یا مرجعیت جو پیج ہے وہاں پہ جا کے آپ مور لکھیں یا شتر مور لکھیں تو پوری ڈیٹیل کا آپ کو آ جائے گی کہ باقی روایات کون اور اس کے اوپر فقہا کی کیا تحقیق ہے اور اس تحقیق کے نتیجے میں وہ کس نتیجے پہنچے ہیں۔ دو چیزیں ہمارے پاس، ایک مور ہے اور ایک شتر مرغ ہے۔ شتر مرغ کے جو ہے وہ حرام ہونے کا فتویٰ کسی نے جو ہے وہ آج تک نہیں دیا۔ اس کی جو روایت کا حصہ ہے کہ یہ مسخ شدہ جانوروں میں سے ہے، خود یہ شیخ صدوق کی باقی کتابوں میں نہیں ہے۔ یہ کیا حدیث کا حصہ ہے بھی یا حدیث کا حصہ نہیں ہے یا نسخوں کی وجہ سے اس میں اضافہ ہوا ہے، اس میں کیا ہے شدید اختلاف موجود ہے۔ لہذا شیخ صدوق کی آپ باقی کتابیں دیکھیں، اسی حدیث کو دیکھیں تو یہ چیز بھی کیا آپ کو کسی جگہ پہ کیا نہیں ملتی۔ پھر اس کے برخلاف آپ کو حدیثیں ملتی ہیں کہ باقاعدہ شتر مرغ کا شکار ہوتا تھا، اس کے جو ہے وہ انڈے کھائے جاتے تھے، وہ دیگر روایات موجود ہیں جس کو ہم نے اپنے مقالے میں کیا تفصیل سے لکھا ہے۔ لہذا ان روایات کی بنیاد پہ تمام فقہاء نے جو ہے وہ شتر مرغ کے جو ہے وہ حلال ہونے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ اور یہ جو روایت جو ظنی تھی، جو مشکوک ہے کہ آیا اس کے اندر جو شتر مرغ کے الفاظ ہیں وہ ملتی بھی ہیں یا نہیں ملتے کسی جگہ پہ، یہ اختلاف ہو گیا اس میں حدیثوں میں، تو اس کو کیا چھوڑ دیا۔ یہ تو شتر مرغ کی کیا بات ہوگی جو میں نے آپ کو خلاصتاً بیان کر دی۔ جہاں تک مور کا تعلق ہے تو یہ بکر بن صالح کی جو روایت ہے، اور بکر بن صالح جو ہے وہ ایک ایسا انسان ہے کہ جو عجیب و غریب قسم کی روایات نقل کرتا ہے، کہ جس میں سے ایک روایت اس کی یہ بھی ہے کہ اس نے یہ بیان کیا تھا کہ امام صادق نے مسح کا طریقہ یہ بتایا کہ پاؤں کا جو مسح ہے نا وہ یوں کرنا ہے کہ ایک ہاتھ اوپر رکھنا ہے، دوسرا ہاتھ پاؤں کے نیچے رکھنا ہے۔ تو پاؤں کا جو مسح ہے وہ اوپر اور نیچے پورا کیا کرنا ہے، جیسے قرآن نے کہا نا کہ اپنے پاؤں کا مسح کرو، تو پورا پاؤں کا تب مسح ہوگا کہ جب اوپر بھی مسح کرو گے نیچے سے بھی مسح کرو گے۔ اب یہ ایک ایسی روایت ہے کہ اس مسح کرنے کا جو ہے وہ کوئی بندہ بھی قائل نہیں ہے، اہل سنت بھی کہ اس طرح کے مسح کا جو ہے وہ قائل نہیں ہے۔ تو یہ جب راوی آپ کا غیر معصوم ہے، اور غیر معصوم راوی کی حیثیت یہ ہے کہ اس کی حدیثیں اتنی عجیب و غریب قسم کی آتی ہیں، تو اس کی جو بات ہو جاتی ہے ظنی قسم کی ہو جاتی ہے، ایک ایسی ظنی بات ہو جاتی ہے کہ پھر فقیہ اس کے اوپر اعتماد جو ہے وہ نہیں کرتا۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے برخلاف جو دیگر روایات ہیں وہ کیا ہمارے پاس کون سی ہیں۔ تو دیگر روایات میں اس سے جو ہے وہ یہ بات نظر آتی ہے واضح طور پہ کہ جس میں امام علیہ السلام جو ہے وہ پرندوں کے حلال ہونے کی نشانیاں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، کہ جس میں سے جو ہے وہ ایک نشانی یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ اسے ذبح کریں اور اس کے جو ہے وہ اندر جو ہے میدا نہ ہو بلکہ سنگدانہ ہو، اور سنگدانہ کے علاوہ سے جو ہے وہ ایک اور ہوتا ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ گندم کے دانے یا جو بھی دانہ کھاتا ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں، اگر وہ اس کے اندر جمع ہو یا اسی طریقے سے جب وہ اڑتا ہو تو زیادہ پروں کو پھڑپڑاتا ہو اور رو کے کم رکھ، تو اس طرح کی عمومی نشانی جو ہے وہ ہر پرندے کی بیان کی، اور یہ تمام کی تمام نشانیاں جو ہے وہ مور کے اندر کیا موجود ہیں، لہذا اسی وجہ سے کیا یہ حلال ہے۔ لیکن اس کے باوجود بہت سارے فقہا جو ہے وہ مور کو حرام کہتے ہیں۔ وہ کس وجہ سے حرام کہتے ہیں؟ کیونکہ ایک مشہور ہے، شہرت ہے اس روایت کے اوپر، تو وہ شہرت کی حجیت کے جو ہے وہ قائل ہیں۔ اب چونکہ فقہا کے اختلاف ہو گیا کہ کیا بکر بن اس صالح کی اس روایت کو ہم نے لینا ہے یا نہیں لینا، اس کے اندر کیا مشکل اور کیا مشکل نہیں ہے، تو ہر ایک کی تحقیق اس کے اوپر مختلف ہوگی۔ جب تحقیق مختلف ہوگی تو کوئی فقیہ بھی یہ نہیں کہتا کہ جو لوح محفوظ پہ اور امام زمانہ نے ہمیں یہ والا حکم دیا، وہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے، جو احادیث ہمارے پاس پہنچی ہمیں اس سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے، اور ہمارا عقل بھی جو ہے وہ ناقص ہے، جو محدثین ہے وہ بھی غیر معصوم ہیں، جو راوی ہے وہ بھی غیر معصوم ہے،
لیکن بالآخر ہم نے جانچ پڑت کی اور اپنی تحقیق کی اور اس نتیجے تک پہنچے، اور ہمارا نتیجہ غلط بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ اس میں کیا غلطی ہو، لیکن فی الحال ہمارے لیے یہی حجت ہے اور ہم نے کیا تحقیق پیش کی ہے، اس کے اوپر عمل کریں، اور امام وقت جب تشریف لیں گے تو وہ کیا ہے حقیقت سے کیا ہے پردہ اٹھائیں گے۔ تو لہٰذا اس کو جو ہے وہ حلال کو حرام کرنا یا حرام کو حلال کرنا نہیں کہتے، کیونکہ ایک چیز کا حرام ہونا بڑا واضح اور کلیئر نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ شریعت میں جو ہے جس طریقے سے جھوٹ حرام ہے، جو ہے وہ زنا کرنا حرام ہے، یہ اس طریقے سے واضح اور کلیئر نہیں ہے چیزیں کہ آپ کہیں کہ کوئی فقیر جو ہے اس کو کیا حلال کر رہے ہیں، خود اس کے حلال چلیں اور حرام ہونے میں اس روایات اس کے معاملے اختلاف میں ہے۔ اس معاملے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو تمباکو والا میں نے آپ کو مثال دی، جو برطانوی استعمار کے خلاف فتویٰ دیا گیا تھا، اس میں تو یعنی اس چیز کے اوپر باقاعدہ فخر کیا جاتا ہے کہ وہ استعمار کا راستہ روکنے کے لیے اس کی حلت کو حرمت میں بدلا گیا تھا، اس کی حرمت کا فتویٰ دیا گیا تھا، کیونکہ برطانوی استعمار جو تھا وہ تمباکو کی تجارت کے حوالے سے ایکسپینڈ کر رہا تھا اس وقت، یہ اس پورے تشیع کا جو جتنا بھی ریجن ہے، عراق کا جو اس وقت علاقہ تھا، تو اس کا راستہ روکنے کے لیے یہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو شریعت میں کیا مباح ہے، جس سے کیا کہتے ہیں مباح اور جائز کہتے ہیں، کہ آپ یہ مثلا تمباکو نوشی کرنا جی جی اگر آپ کو موت کے قریب نہ لے جائے اور بہت بڑی آپ کو بیماری نہ لگے، تو اس کے حرام ہونے کے اوپر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ کام جو ہے وہ حرام ہے آپ کے لیے، کیونکہ نہ آپ اس سے خودکشی کر رہے ہیں، نہ کوئی اتنی بڑی بیماری لگ رہی ہے کہ جس سے آپ کہیں کہ میں موت لیکن کے قریب ہو جاؤں لیکن گا۔ یہ صحت کے لیے نقصان دہ تو ہے، طبی طور پہ تو یہ ثبوت پہنچا مطلب پایہ تکمیل تک پہنچ چکا ہے کہ یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور صحت کے لیے نقصان دہ، اور دوسرا یہ اسراف کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ جی جی، تو صحت کے لیے نقصان دہ ہے، جیسے رات کو ہم دیر تک جاگ رہے ہیں نا، رات کو دیر تک جاگنا یہ بھی نقصان دہ ہے صحت کے لیے، اسی طریقے سے جو ہے وہ کولڈ ڈرنک جو پیتے ہیں ہم وہ بھی نقصان دہ ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ بہت ساری جو غذائیں ہم کھا رہے ہیں، باہر سے چیزیں لے رہے ہیں وہ نقصان دہ ہیں، بلکہ آپ آج کل تو آپ سائنسدانوں کی تحقیقات پڑھیں تو ہر چیز کے سائیڈ افیکٹس جو ہے وہ آپ کو بتائے جاتے ہیں کہ اس کے جو ہے وہ یہ جو ہے وہ آپ کی صحت پہ کیا نقصانات ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو جسمانی نقصان ہے اس کی کون سی کیٹیگری ہے کہ جس کو شریعت نے جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں جو ہے وہ ہلاکت کو جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور اس ہلاکت کا مطلب کیا موت ہے، کہ اپنے آپ کو تم مار نہیں سکتے، یعنی ہمیں یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم ایسی چیز کھائیں کہ جس سے ہم مر جائیں، ہماری موت کا سبب بن جائے، یہ چیز کیا حرام ہے ہمارے لیے۔ لیکن اگر ہم ایسی چیز کھاتے ہیں کہ جس سے ہمیں بخار ہو جائے گا، ہماری صحت کیا تھوڑی خراب ہو جائے گی، یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل موت کے قریب چلے جائیں گے اس بیماری کی وجہ سے، نہیں، دوبارہ پھر ٹھیک ہو جائیں گے، تو وہ والی چیزیں استعمال کرنا یا اس طرح کے کام کرنا ہمارے اوپر کیا حرام نہیں ہوتا۔ ایک بندہ جب وہ ساری رات کیا جاگتا رہتا ہے، وہ کولڈ ڈرنکس پیتا ہے، ٹھیک ہے، گرم گرم کھانا کھاتا ہے، زیادہ کھا لیتا ہے، یہ چیزیں ساری کیا صحت کے نقصان دہ ہیں، لیکن یہ حرمت کے درجے تک پہنچ جائیں، کراہت کے درجے سے بڑھ کے آپ کہیں کہ یہ کام حرام ہو جائے، ایسا جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ حرام کہتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو کیا خصوصی دلیل چاہیے ہوگی جو آپ کے پاس نہیں ہے، یہ مباح ہی رہتا ہے۔ تو لہٰذا تمباکو نوشی کیا ہے اپنی ان شرائط کے ساتھ جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کی ہیں کہ موت کا خطرہ نہ ہو یا صحت کی اتنی بڑی خرابی کا خطرہ نہ ہو کہ جس سے انسان موت کے قریب چلا جاتا ہے، اگر اس طرح کا کوئی خطرہ نہ ہو تو اس کا استعمال جو ہے وہ مباح رہے گا، جیسے آپ کولڈ ڈرنک کا استعمال کرتے ہیں یا دیگر جو ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ جس سے صحت کا نقصان تو ہوتا ہے لیکن وہ حرام کے درجے تک جو نہیں پہنچتی کہ انسان کیا اس سے گناہ گار ہو جائے۔ واضح یہ مباح ہونا اس کا۔ تو میرا تو اشکال ہی اس میں یہ ہے کہ اگر یہ مباح ہے تو اس وقت اس کو وقتی طور پہ اس کی حرمت کا فتویٰ کیوں دیا گیا تھا؟ مطلب ایک جی جی مباح ابھی چیز تھی، اس کو حرام کیوں کیا گیا؟ کیا جی میں ایک اسی طرح فقیر کے لیے یا ایک مرجے کے لیے یہ اتنا ہی آسان ہے کسی بھی حلال چیز کو صرف ایک سیاسی مقصد کے لیے ایک فتویٰ دے دینا؟ اس بارے میں وضاحت فرما دیجیے۔ جی جی، سوال واضح ہے آپ کا۔ دیکھیں یہ بات آپ سب سے پہلے اپنے ذہن میں رکھیں کہ فقیہ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ حلال کو حرام کرے یا حرام کو حلال کرے، فقیہ کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے۔ یہ لوگ کچھ کہہ دیتے ہیں طنز کے طور پہ، مذاق کے طور پہ کہ جی اب مولوی جو ہے وہ حلال کو حرام کر رہے ہیں، حرام کو حلال کر رہے ہیں، ایسے بہت سارے لطیفے بھی کیا بنائے گئے ہیں مولویوں کے متعلق، تو یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت کے یہ چیز کیا برخلاف ہے۔ فقیہ کا کام کیا ہے کہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں جو کلی قوانین دیے گئے ہیں کہ یہ کلی اصول اہل بیت علیہ السلام نے دیے ہیں، ان اصولوں کے تحت کون سی چیز آپ کے لیے مباح رہے گی، کون سی چیز حرام رہے گی، ان کے تحت کیا آپ نے چلنا ہوتا ہے۔ جیسے امام رضا علیہ السلام سے بھی یہ روایات ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ہم تمہیں کیا اصول دے جائیں گے، کلی قوانین دے جائیں گے، اس سے تم جزیات کیا خود نکال دینا۔ اب انہیں اصول میں سے ایک کیا ہے کہ ظالم کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا اور مظلوم کا کیا دفاع کرنا، ٹھیک ہے، ظالم کو جو ہے وہ
خلاف ہو جانا اور مظلوم کی کیا مدد کرنا، یہ چیز ہمارے اوپر واجب قرار دی گئی ہے کہ تم نے ظلم کا جو ہے وہ ساتھ نہیں دینا، ظلم کے خلاف کیا تم نے اٹھنا ہے اور ظالم کو کیا ہے کچلنا ہے۔ اب جو ہے وہ ہم ظالم کو کچلنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ظالم کو اسلحہ جو ہے وہ نہ بیچیں، ٹھیک ہے، ظالم کو جو ہے وہ ایسی چیزیں نہ بیچیں کہ جن کی وجہ سے ان کا اقتصاد مضبوط ہو، ان کا جو ہے وہ پیسہ مضبوط ہو، اور انہی پیسوں سے وہ چیزیں بنائیں اور پھر آپ کے اوپر کیا حملہ کریں۔ جیسے ابھی جو ہے وہ آپ سب کہتے ہیں کہ اسرائیل کے جو ہے وہ ہم بائیکاٹ کریں، بہت ساری کمپنیاں جو واضح ہیں کہ یہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ کس کے مددگار بنتے ہیں؟ ظالموں کے مددگار بنتے ہیں۔ اب آپ کہیں کہ یہ جو میں پیزا کھا رہا ہوں یا یہ جو برگر کھا رہا ہوں یہ تو مباح چیز ہے، یہ کوئی حرام تھوڑی ہے، میں اپنے حلال کے پیسے دے رہا ہوں، میں مباح چیز کر رہا ہوں، حرام کیسے ہو جائے گی؟ ہم کہیں گے ہاں یہ کھانا تمہارے لیے مباح ہے، لیکن اس کی وجہ سے تم سپورٹ کر رہے ہو، تم کس کے سپورٹ کر رہے ہو؟ ظالم کو سپورٹ کر رہے ہو۔ تو ظالم کو سپورٹ کرنا کسی بھی طریقے سے آپ کے لیے کیا جائز نہیں ہوتا، یہ اہل بیت کا اور قرآن مجید کا دیا گیا اصول ہے کہ تم ہمیشہ جو ہے وہ عونا للمظلوم، مظلوم کے جو ہے وہ مددگار بننا، ظالم کے کبھی بھی کیا تم مددگار نہ بننا۔ اب جب یہ کلیہ ہمارے پاس آ گیا کہ بھی ہم نے جو ہے وہ ظالم کی مدد نہیں کرنی کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ ہمارے لیے مباح کام ہو، جائز کام ہو، اس جائز کام سے بھی ہم نے کیا ظالم کی مدد نہیں کرنی۔ اب اس زمانے کے جو حالات تھے تمباکو نوشی کی، مزید میں نے دقت سے اس تاریخ کو نہیں پڑھا، اس تاریخ میں آپ چلے جائیں کہ تمباکو کے اس کاشت کے ذریعے سے مسلمانوں کے پاس بھی پیسہ آ رہا تھا، لیکن اس کا جو بڑا فائدہ ہو رہا تھا وہ کس کو فائدہ ہو رہا تھا؟ وہ استعمار اور ظالم قوتوں کو زیادہ فائدہ پہنچ رہا تھا، اور اسی کے ذریعے سے جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر وہ قابض ہو جاتے، ان کے ملکوں کے اوپر قبضہ کر لیتے، ان کی جان و مال کو جو ہے اس کے ذریعے سے کیا خطرہ بڑھ جاتا۔ تو جب ایک فقیہ یہ دیکھتا ہے جو روایات اہل بیت علیہ السلام کے ہر قسم کے قوانین کا اور کلی اصول کو جاننے والا ہے، جب وہ یہ دیکھتا ہے اور اپنے غور و فکر تک اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ اگر اس چیز کو بند نہ کیا گیا تو ظالموں کو کیا سپورٹ ہوتی رہے گی، تو وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ بھی تمہارا یہ جو کام ہے نا، یہ ظالموں کو سپورٹ کرنے کا ایک قسم کا کام بن رہا ہے، لہذا ہر وہ کام جو ظالموں کو سپورٹ کرتا ہے وہ حرام ہوتا ہے، بس آج کے بعد یہ کام بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ ہاں، جس دن یہ کام جو ہے وہ ظالموں کی سپورٹ سے نکل جائے گا، اس وقت یہ کام کیا ہوگا؟ تمہارے لیے حلال ہوگا۔ تو اب اس فقیہ نے یہ سمجھا اس ٹائم پہ کہ یہ والا جو کام ہے کہ ہم اگر اس کے اوپر پابندی نہیں لگاتے تو یہ ان کمپنیوں کو فائدہ ہوگا، ظالموں کی کمپنیوں کو، اور وہ مضبوط ہوں گے، اور ظالموں کو کیا سپورٹ کرنا حرام ہے۔ تو اس وجہ سے اس باب کے تحت اس نے کیا اس چیز کو کیا حرام کرا دیا۔ اسے ہم فقہی طور پہ کہتے ہیں، جو کلی ہے کہ عنوان ثانوی اسے کہتے ہیں، کہ ایک چیز جو ہے وہ پہلے عنوان کے طور پہ جو عنوان اولی ہے وہ حرام نہیں ہے، لیکن ایک دوسرا اس کے اوپر عنوان اور ایک ایسا لیبل آ گیا ہے کہ جس دوسرے لیبل کی وجہ سے وہ کیا ہو رہی ہے؟ حرام ہو رہی ہے۔ جیسے فرض کریں کہ میرے لیے سیب کا کھانا اور عام جو ہے وہ حلال چیزوں کا کھانا حرام نہیں ہے، لیکن اگر میری طبیعت ایسی بن جائے اور ڈاکٹر مجھے کہہ دیں کہ اگر آپ یہ سیب کھائیں گے یا یہ انار کھائیں گے تو آپ کا معدے کا کینسر بن جائے گا اور آپ مرنے کے قریب ہو جائیں گے، تو میرے لیے یہی جو سیب جو میرے لیے حلال تھا اس ٹائم پہ، اب یہی سیب میرے لیے کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا، کیونکہ اب جو ہے یہ میری موت کا کیا بن رہا ہے؟ سبب بن رہا ہے۔ تو ہر مباح کام، ہر جائز کام اگر وہ کسی طریقے سے حرام کا جو ہے وہ مصداق بن جاتا ہے اور حرام کام اس کے اندر آ جاتا ہے تو وہ جائز کام بھی کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے۔ تو اس کلیے کے تحت فقہا جو ہے بہت ساری حلال چیزوں کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ حرام کہہ دیتے ہیں۔ یہ حلال کو حرام کرنا نہیں ہوتا، بلکہ جو حرام کے کلی قوانین دیے گئے ہیں ان کو جو ہے وہ حلال چیزوں کے اوپر کیا کرنا ہوتا ہے؟ اپلائی کرنا ہوتا ہے۔